آج کی حدیث نیت المؤمن خیر من عملہ، مؤمن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ امام قضائی مسند شہاب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے راوی ہیں۔ دیکھیے کہ نیت دل کی بندگی کا نام ہے، اور عمل اعضاء اور جوارح کی بندگی کو کہا جاتا ہے۔ دل تمام بدن کا بادشاہ اور امیر ہے، اور اعضاء اس کی رعایا اور عوام۔ اس لیے جو ترجیح ایک بادشاہ کے عمل کو حاصل ہوتی ہے رعایا کے اعمال پر، وہ ترجیح نیت کو بھی حاصل ہے۔ جو رسائی یہ بندگی قلب کو حاصل ہے، وہ رسائی اعضاء کے اعمال کو حاصل نہیں۔ دیکھیے کہ عمل کرنے کی ایک حد مقرر ہے، ایک حد تک آپ عمل کر سکتے ہیں، ایک معین مقدار میں آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن نیت کی کوئی حد مقرر نہیں۔ ایمان لاتے کے ساتھ آپ یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے، جب تک آپ کی زندگی باقی ہے، تب تک آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہیں گے اور اس کی فرما برداری کرتے رہیں گے، اور پھر وفات کے بعد اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملتی ہے تب بھی آپ کی یہی نیت ہے کہ آپ جب تک زندہ رہیں گے اسی کی اطاعت میں رہیں گے، اور یوں پھر زندہ ہونے پر اور یوں پھر زندہ ہونے پر۔ تو دیکھیے کہ آپ کا یہ اعتقاد آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہے ایمان کی وجہ سے، اور پھر اس نیت کی وجہ سے جو اجر آپ کو ملا ہے یا ملے گا وہ یقیناً اعمال کیے ہوئے اعمال کے اجر سے بڑھ کر ہوگا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بندوں سے ہمیشہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، یہ عمل کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمل کی ایک حد مقرر ہے، ایک حد میں آپ ایک اندازے سے آپ عمل کر سکتے ہیں، اور اس عمل کی مدت کی مقدار میں اگر آپ کو جنت ملے گی تو وہ ہمیشہ کیسے ہوگی؟ اگرچہ اسے مضاعف کر دیا جائے، دوچند کر دیا جائے، اور اسے بڑھا دیا جائے، دگنا کر دیا جائے، لیکن نیت جو آپ نے کی تھی ایمان لاتے کے ساتھ کہ آپ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کی اطاعت میں رہیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ابدی زندگی کے لیے جنت مؤمن کے نصیب میں کر دیتا ہے۔ اور یہی معاملہ پھر کافر کے ساتھ عذاب کا بھی ہے کہ اس نے بھی ہمیشہ نافرمانی کی نیت کی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ہی عذاب میں رہے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ نیت کے معاملے میں بزرگان دین نہایت احتیاط فرماتے ہیں۔ دیکھیے کہ حدیث متواتر ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی صحت شرعیہ کا دار و مدار، عمل جب صحیح ہوگا اور شرعاً صحیح قرار پائے گا تو اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی لیے امام یحییٰ ابن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ نیتیں سیکھو، کیونکہ ان کا سیکھنا عمل سے زیادہ بلیغ تر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیتیں بڑا کر دیتی ہیں، اور بہت سے بڑے عمل ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیتیں چھوٹا کر دیتی ہیں۔ میں آج ایک عمل کے متعلق نیتیں اور اس کی آفتیں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے کہ مسلمان بھائیوں سے ملنا، ایک بزرگ کا ایک شاگرد مسلمان سے ملنے جا رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اپنے بھائی سے ملنے کی آفتیں کیا ہے؟ پہلے وہ آفتیں جان لو اور پھر اس کے بعد اس سے ملنے جانا۔ دیکھو کہ اگر تمہاری نیت کھانے پینے کی ہو تو یہ آفت ہے ملنے کی۔ ایک بزرگ کسی سے ملنے گئے تو دوسرے بزرگ نے پہلے بزرگ کو کھانا پیش کیا، تو ملنے والے نے کہا کہ میں اپنی روحانی تسکین اور روحانی غذا پانے آیا ہوں، بدن کی غذا پانے نہیں آیا۔ اور دیکھیے کہ اگر ملنے میں آپ کی نیت یہ ہو کہ ایک دوسرے پر فخر اور ایک دوسرے پر بڑھنے کی نیت ہو، عزت پانے کی، کہ میں اس سے جا کر ایسی گفتگو کروں گا جو اس نے آج تک نہ سنی ہو، اور وہ دوسرا بھی آپ سے اسی نیت سے ملے، تو یہ ایک آفت ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اور جان پہچان اور تعلق بڑھانے کے لیے کہ بھائی تعلق رہے گا پھر کبھی دنیا میں کام آئیں گے، تو یہ بھی ایک آفت ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت روزباری سے کوئی ملنے آیا تو اس کے ساتھ ایک جوان تھا، آپ نے کہا یہ کون ہے؟ اس جوان نے کہا میرا نام پوچھ کر میرا عمل ضائع نہ کریں، کیونکہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، یہ ملنے کا ثواب ضائع نہ ہو جائے کہیں۔ انہوں نے کھانا پیش کیا تو وہ جوان کھانا چھوڑ کر روانہ ہو گیا اور کہا کہ میں اچھی اور بری چیز کو ملانا نہیں چاہتا۔
اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں ملنا چاہیے۔ ہاں دیکھیے کہ لوگ آج کل ملتے ہیں تو اس لیے بھی کہ جی کچھ حاصل ہو جائے گا، کچھ وہاں جا کر ہتھیا لیں گے، یہ ملنا بھی ناجائز ہے۔ اب ذرا ملنے کی اچھی اچھی نیتیں سیکھ لے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان بھائی کا مسلمان سے ملنا سنت ہے، حضور نے حکم دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلمان کی عزت بڑھانے کے لیے اس سے ملیے، اس کا دل جیتنے کے لیے، خدائی محبت بڑھانے کے لیے اس سے ملیے، اور دیکھیے کہ اس کے دیکھنے سے جو برکات حاصل ہوتی ہیں اس کو پانے کے لیے اس سے ملیے۔ اور تیسرا یہ کہ نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے اور شرعی علوم کے حصول کے لیے اور مسائل سیکھنے کے لیے آپ اس سے ملیے تو بہت اچھا ہوگا۔ آج کل تو یہ حال ہے کہ آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔